دراصل بیت المقدس یہ مسلمانوں کا میراث ہے، اور بیت المقدس کے ساتھ اسی مذہب کی زیادہ تاریخ وابستہ ہوگی، اور اسی مذہب کا اس پر دعویٰ ہوگا، وہی مذہب صحیح ہوگا اس اعتبار سے جو حق ہو، جو اللہ تعالیٰ کا مذہب ہو، جس میں تحریف نہ ہو چکا ہو، جس میں کوئی بھی جھوٹ دجل فریب کو داخل نہیں کیا جا چکا ہو، اور حقیقی طور پر وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، تاریخ عالم کے اعتبار سے آج ایک انتہائی اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس کے ساتھ مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کی سلطنتیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سلطان صلاح الدین ایوبی اور بعد کے مسلمانوں کی قربانیاں اس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ تر 3 مذہبوں اور 3 قوموں کے ارد گرد ہی گھومتی پھرتی ہے۔ ان میں ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے اور ایک اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذہبیں ہیں، جتنی ہی قومیں ہیں، وہ اگرچہ بہت زیادہ قدیم کیوں نہ ہو، وہ اگرچہ یہودیت سے بھی زیادہ قدیم کیوں نہ ہو، لیکن مذہب خدا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ بدھ مت کو لے لو یا ہندو مت کو لے لو یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جتنے بھی مذہبیں ہیں، مذہب خدا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ رہا یہودیت تو کسی نہ کسی زمانے میں وہ اللہ جل شانہ کا ایک آسمانی مذہب تھا، عیسائیت بھی خدا کا مذہب تھا، اور دین اسلام تو دنیا اور اس عالم کی تاریخ کا آخری مذہب ہے اور آخری دین ہے۔ اس اعتبار سے جو چیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو مسلمان دیوار براق کہتے ہیں، اور یہودی اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں پہ جا کے وہ عبادتیں کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اس دیوار میں پرچیاں رکھتے ہیں اور اس کو ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا حقیقی طور پر وہ ہیکل سلیمانی کا باقاعدہ حصہ ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو دیوار ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 17 میٹر ہے، اور اس کی جو width ہے وہ تقریباً 47 میٹر ہے۔ اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ بادشاہوں نے جو بیت المقدس کو ہلاک کیا تھا، بیت المقدس کو انہوں نے شہید کیا تھا، تو اس سے جو باقی ماندہ حصہ بچا ہے وہ یہی ہیکل سلیمانی ہے، اور یہی ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے جس کو دیواری گریہ کہتے ہیں۔ ایک بہت لمبی دیوار ہے، اسکرین پر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لوں گا۔ اب مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بیت المقدس کے ساتھ وابستہ ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ جل شانہ کے ملاقات کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کے لیے امامت کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے براق پر روانہ ہوئے تھے تو وہ براق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار مغرب کے ساتھ، یہ جو دیوار براق ہے اس کے ساتھ باندھا تھا، اسی وجہ سے مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ اور بعد میں مسلمانوں نے اس کے سامنے جو بڑا ہال ہے وہاں پر مسلمانوں نے مسجدیں بنائی تھی، وہاں پر مسلمانوں کی وقف جائیدادیں تھی، وہاں پر چبوترے تھے، وہاں پر مدرسے تھے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کی تاریخ اس دیوار کے ساتھ وابستہ تھی۔ اب مسلمان بادشاہوں نے چلتے چلتے بیت المقدس میں تو بہت زیادہ تعمیرات کی ہے، اس کے حوالے سے میں آگے چل کر آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، کسی اور بیان میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھوں گا، لیکن آج جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی دیوار براق کے اعتبار سے ہے۔ تو مسلمانوں کی جو بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اس دیوار پر یا اس کے ارد گرد جو باقی حصے ہیں ان میں بہت زیادہ تعمیرات کیے اور اس علاقے کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا، بیت المقدس پر انہوں نے بہت زیادہ اخراجات کیے۔ لیکن یہودیت 1929 میں یہ دعویٰ کر بیٹھی کہ یہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وراثت ہے، اور اس کے حقیقی حقدار وہ یہودیت ہی ہے، اور یہودیت کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اس دیوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی بھی شخص کو اس دیوار کے ساتھ کوئی بھی تاریخ وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ان کا ایک محض دعویٰ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جا کے پھر جھڑپیں کی، جنگیں کی، اور انہوں نے خون اور شور شرابے کو پھیلایا۔ تو اس وجہ سے اس دیوار کو انہوں نے مسلمانوں سے واپس حاصل کیا۔ وہاں پر جو ایک ہال بنا ہوا ہے اس میں جو مسجدیں تھی اور اس کے اندر جو مسلمانوں کی چبوترے اور وقف جائیدادیں تھی وہ ساری ختم کر دی، اور اس ہال کو، اس میدان کو انہوں نے اپنے لیے عبادت کا ذریعہ بنایا، جہاں پر چیئرز پڑے رہتے ہیں اور آگے ٹیبل پڑے رہتے ہیں، وہاں پر وہ تورات وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ بہرحال
1930 میں ایک تحقیقی کمیشن بنا، اور چونکہ مسلمان بھی آگے سے پروٹیسٹ تھے، انہوں نے بھی آگے سے احتجاج کیا کہ یہ یہود ویسے بیجا دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقی طور پر یہ دیوار براق ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جاتے ہوئے براق کو باندھا تھا۔ تو 1930 میں ایک تحقیقی کمیشن بنا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ واقعی یہ جو دیوار ہے اس کے ارد گرد جتنی بھی ملکیت ہے ساری مسلمانوں کی ہے، لہٰذا یہ جو دیوار ہے یہ کیسے یہ یہودیت کی ہو سکتی ہے۔ اور دیکھو ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو دیوار ہے 47 میٹر لمبی، اصل میں تو یہ ایک بہت لمبی دیوار ہے، اور اس کا کچھ اور حصہ بھی کچھ بچا کچا ہے۔ اب وہ حصہ اور یہ جو حصہ ہے اس کی تعمیر میں اور اس کی یعنی آرائش میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن یہودی عجیب دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے، اور اس دیوار کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس کے ساتھ وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے ایک محض دعویٰ کیا، اور اس دیوار کو وہ اپنے لیے ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ سمجھنے لگے۔ لیکن یہ جو دیوار ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت بڑی تاریخ وابستہ ہے، اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ وابستہ ہے، اس کے ساتھ امام عدل، خلیفہ عدل، امام جرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وابستہ ہے، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر تشریف لے جاتے ہوئے اس براق کا باندھنا، وہ ایک تاریخی یعنی اقوام عالم کے تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک محض دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اصل جو ملکیت ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہے، اور اس دیوار میں جو بنیادی کردار ہے وہ مسلمانوں کا ہی رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم بھی ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ساری قوم ایک چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا اور بیت المقدس وہ اللہ جل شانہ پھر اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیں گے۔ اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم بات میں آپ کے ساتھ پھر کسی بیان میں شیئر کروں گا، لیکن اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دراصل بیت المقدس یہ مسلمانوں کا میراث ہے، اور بیت المقدس کے ساتھ اسی مذہب کی زیادہ تاریخ وابستہ ہوگی، اور اسی مذہب کا اس پر دعویٰ ہوگا، وہی مذہب صحیح ہوگا اس اعتبار سے جو حق ہو، جو اللہ تعالیٰ کا مذہب ہو، جس میں تحریف نہ ہو چکا ہو، جس میں کوئی بھی جھوٹ دجل فریب کو داخل نہیں کیا جا چکا ہو، اور حقیقی طور پر وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر خدا کا مذہب ہے، وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ عالم میں یہی دو مذہب ہی اصل ہے، یہودیت اور عیسائیت، لیکن انہوں نے بھی اپنے دین کو اتنا بدل دیا کہ اب اس کی کوئی بھی ریالٹی اور کوئی بھی حقیقت نہیں رہ چکی ہے۔ ہاں، جو حقیقی عیسائیت تھی، جو حقیقی یہودیت تھی، یہودیت کے دور میں اس دیوار کے ساتھ ان کا حق تھا، حقیقی عیسائیت کے دور میں اس دیوار کے ساتھ ان کا حق تھا، لیکن اب جب اسلام آ چکا ہے اور یہی الہی یعنی اللہ جل شانہ کا حقیقی دین اور حقیقی مذہب ہے، تو اب اس دیوار کے ساتھ حقیقی رشتہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ہی ہے، اور اس دیوار کا نام دیوار گریہ نہیں بلکہ دیوار براق ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جاتے ہوئے اس کے ساتھ براق باندھا تھا۔